فتویٰ آن لائن کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استخارہ کرنے کا طریقہ اس اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت ہو یا کوئی آیت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور اقدس سے اپنے امور مشورہ تو لیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے۔ استخارہ کرنے کا مسنون طریقہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل فتویٰ آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ دعا کرتے وقت جب حاصل امر پر پہنچے تو حاصل امر کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائے، انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو استخارہ کر کے سو جائے۔ خواب آنا ضروری نہیں بلکہ اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے۔ دعائے استخارہ اردو ترجمے کے ساتھ۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ اے اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں تیری بھلائی سے، تو علم والا ہے مجھے علم نہیں اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔